السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دفعہ ہم نے حروف مقطعات کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم حرکات کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے زبر زیر پیش ہے۔ زبر زیر پیش کو جلدی سے ادا کرنا ہے اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ تو حمزہ زبرہ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ جب الف کے اوپر کوئی حرکت لگتی ہے تو پھر اسے حمزہ پڑھتے ہیں، ورنہ وہ الف ہی کہلاتی ہے۔ حمزہ زبرہ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، اتنا ہی کھینچنا ہے۔ اگر کھڑا زبر ہوگا تو حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، آ ای او۔ اس طرح پڑھنا ہے ہم نے۔ اس کے بعد قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون۔ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون۔ وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون۔ وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون۔
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. سورة العنکبوت آیت نمبر 45. لفظی ترجمہ. اتلو تو پڑھ سنا، تلاوہ سے فعل امر ہے. ما جو اوحیا وحی کیا گیا، یہ ماضی مجہول ہے. الا طرف کا آپ کے، من سے، الکتابی کتاب، واو اور اقیمی قائم کرو، الصلاۃ نماز، ان الصلاۃ بے شک نماز، تنہا وہ روکتی ہے، ان سے، الفحشاء بے حیائی، ہر ایسا قول اور فعل جس کی برائی واضح ہو، کھلی ہو. واو اور المنکر برائی سے، ایول ایکٹس سے، منکر جس کا انکار کیا جائے، فطرت جس کا انکار کرے، برائی. واو اور لا البتہ، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اکبر سب سے بڑا ہے. واللہ اور اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، علم یعلم باب سمیع یسمع، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف. ما جو، تصنعون تم کاریگری کرتے ہو، تصنعون جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف. صنع یصنع باب فتح یفتح. واو اور لا نہیں، تجادلو تم جھگڑا کرو، تم بحث کرو، مجادلہ یہ باب مفاعلہ ہے اور لا تجادلو فعل نہیں. اہل الکتابی اہل کتاب سے، الا مگر، بھی ساتھ، التی وہ جو، ہی یا وہ، احسن پھر افعل التفضیل کا صیغہ، احسن سب سے حسین، سب سے بہترین، دی بیسٹ. الا مگر، الذین وہ لوگ جو، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب، ظلم یظلم، ضرب یضرب. منہم ان سے،
وقولو اور کہو آمنا ہم ایمان لائے بھی ساتھ الذی وہ جو انزل نازل کیا گیا الا طرف نہ ہمارے واو اور انزل نازل کیا گیا الا طرف کم تمہارے واو اور الہنا ہمارا معبود و الہکم اور تمہارا معبود واحد ایک ہے واو اور نحنو ہم لہو اس کے لیے مسلمون مسلم کی جمع فرما بردار ہیں واو اور کذالک اسی طرح انزلنا ہم نے نازل کیا الی طرف کا آپ کے الکتابہ کتاب پس الذین وہ لوگ جو آتینا ہم نے دی ہم ان کو الکتابہ کتاب یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بہی ساتھ اس کے واو اور من سے ہاؤلائی یہ لوگ اس میں اشارہ قریب جمع من جو یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے بہی ساتھ اس کے واو اور ما نہیں یجحدو جہدن وجحودن جان بوجھ کر انکار کرنا یجحدو واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف سختی سے انکار کرنا جان بوجھ کر انکار کرنا بھی ساتھ آیاتنا ہماری آیات الا مگر الکافرون کافر کی جمع واو اور ما نہیں کنت تو تھا تتلو پڑھتا رہتا من سے قبل ہی اس سے پہلے من کتاب کوئی کتاب واو اور لا نہیں تخط تو لکھتا خوا تو اس کا روٹ ہے لکیریں کھینچنا لکیریں ڈالنا لکھنا لا تخطو نہیں تو لکھتا تھا ہو اس کو بیس ساتھ یمین دایاں ہاتھ کیا تیرا اذن تب لا البتہ ارتابا شک میں پڑتے ارتیاب یہ باب افتیال ہے المبتلون مبتل کی جمع ابطل یبتل ابطال یہ باب افعال ہے اور مبتل اس کا اسم فاعل ہے اور واو نون جمع کا مبتلون باطل پرست جھٹلانے والے بلکہ ہوا وہ آیات بینات روشن فی میں صدور صدر کی جمع سینے الذین وہ لوگ جو اوتو جو دیے گئے العلم علم واو اور ما نہیں یجحدو سختی سے انکار کرتے بھی ساتھ آیاتنا ہماری آیتوں کے الا مگر الظالمون ظالم کی جمع واو اور قالو انہوں نے کہا لو کیوں لا نہیں انزلا نازل کی گئی اتاری گئی علا پر ہی اس کے آیاتن کچھ نشانیاں آیت کی جمع معجزات نشانیاں من سے رب ہی اس کا رب قل کہہ دو انما بے شک الآیات نشانیاں سائنس عند اللہ اللہ کے پاس و انما اور بے شک آنا میں نذیر خبردار کرنے والا مبین واضح ہے کیا واو اور لم نہیں یکفی کافی ہوا لم یکفی مضارع نفی جہد بلم ہے کفا یکفی باب ضرب یضرب نہیں کافی ہوا ہم ان کو انا بے شک ہم انزلنا ہم نے نازل کیا علیکا آپ پر الکتابہ کتاب یتلا وہ پڑھی جاتی ہے تلاوتن اس کا اس میں مصدر ہے علا پر ہم ان کے انا بے شک فی میں ذالکا اس لا البتہ رحمتاً رحمت و ذکر اور نصیحت لی واسطے قوم لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں تھوڑا سا گرامر کو دیکھ لیتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فعل لازم میں انٹرانزیٹیو ورب میں مفعول کے بغیر یعنی آبجیکٹ کے بغیر صرف فاعل سے سبجیکٹ سے بات پوری ہو جاتی ہے فعل متعدی میں مفعول کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی
مفعول کی اسے ضرورت ہوتی ہے سمجھنے کے لیے۔ کچھ متعدی افعال کو بات پوری کرنے کے لیے دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ المتعدی الی مفعولین۔ پہلے ہم نے فعل متعدی کی بات کی تھی کہ اس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہم ان متعدی افعال کی بات کریں گے جن کو دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایک مفعول پر بات سمجھ نہیں آتی، جیسے حاسب رشید، رشید نے گمان کیا۔ اب اس کے لیے ہمیں مفعول کی ضرورت ہے کہ اس نے کس کے متعلق گمان کیا۔ تو اگر ہم کہیں حاسب رشید زیدن، رشید نے زید کے بارے میں گمان کیا۔ اب کیا گمان کیا؟ رشید نے زید کے بارے میں کیا گمان کیا؟ اب بھی بات ادھوری ہے، انکمپلیٹ ہے۔ تو اب دو مفعول لگائیں گے تو بات پوری ہوگی کہ حاسب رشید، رشید نے گمان کیا، زیدن ایک مفعول اور عالمن دوسرا مفعول، کہ رشید نے زید کو عالم گمان کیا۔ اب دوسرا مفعول بھی حالت نصب میں ہوگا، جیسے آپ نے دیکھا کہ زیدن عالمن دونوں پہ زبر ہے، دونوں حالت نصب میں ہیں۔ حاسبہ گمان کیا رشید، رشید نے زیدن زید کو، بات نامکمل تھی تو ایک اور مفعول کی ضرورت ہوئی تو عالمن آیا۔ اب زیدن اور عالمن دونوں پہ زبر ہے، دونوں حالت نصب میں ہیں۔ دو مفعول والے متعدی افعال کے لیے مجہول کا صیغہ آئے تو پہلا مفعول نائب الفاعل ہوگا، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی پہلا مفعول نائب الفاعل ہوگا، وہ حالت رفع میں ہوگا، اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے۔ لیکن دوسرا مفعول حالت نصب میں ہوگا، جیسے حسیبہ یہ مجہول ہو گیا اور زید زید کو گمان کیا گیا۔ اب حسیبہ پیسیو وائس ہے، فعل مجہول ہے، تو زید نائب الفاعل ہے، نائب الفاعل اور نائب الفاعل پہ پیش آتی ہے۔ اب اس کا جو دوسرا مفعول ہے وہ حالت نصب میں ہوگا، عالمن، حسیبہ زید زید کو گمان کیا گیا، عالمن عالم۔ اب زیدن بھی مفعول تھا لیکن یہ مفعول نائب الفاعل ہے تو اس پہ پیش آئی۔ مجہول کے بعد جو مفعول آتا ہے وہ نائب الفاعل ہوتا ہے، اس پہ پیش آتی ہے، لیکن دوسرا مفعول حالت نصب میں رہے گا۔ حسیبہ زید زید کو گمان کیا گیا، عالمن عالم۔ فعل لازم کے ساتھ مفعول آ ہی نہیں سکتا، اسی لیے فعل لازم کا مجہول بھی نہیں آتا، جیسے جالسا وہ بیٹھا، جالسا زید زید بیٹھ گیا۔ اب اس کے ساتھ مفعول نہیں آ سکتا، اس لیے اس کا مجہول بھی نہیں آئے گا کہ جولیسا، تو اس کا جولیسا نہیں آئے گا، اس کا مجہول نہیں آئے گا کیونکہ اس کا مفعول نہیں آ سکتا۔ کبھی کبھی فعل متعدی کا مفعول مذکور نہیں ہوتا، یعنی اس کا ذکر نہیں ہوتا، جیسے بعث معلم، معلم نے بھیجا، استاد نے بھیجا۔ چلو ایک چیز ہو گئی، اب اس کے ساتھ مفعول کا ذکر نہیں تھا، اب اس کا مفعول لائیں گے تو ولدن۔ اب یہ دونوں طریقے سے آ سکتا ہے، بعث معلم، معلم نے بھیجا، بعث معلم ولدن، استاد نے بچے کو بھیجا، تو دونوں طرح سے آ سکتا ہے۔ بعثا اس کا فعل مجہول بھی آ سکتا ہے۔ اب جلسا رجل آدمی بیٹھا، لیکن اس کا جولیسا نہیں آئے گا، کوئی مفعول اس کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ یاد رکھیے میں نے آپ کو 3 وزن بتائے تھے، فعلا، فعیلا، فعولا۔ فعولا کے وزن پر آنے والے افعال کی مجہول کی گردان نہیں ہوگی۔ فعولا کے وزن پر آنے والے تمام افعال ہمیشہ لازم ہوں گے، فعل لازم ہوں گے، افعال لازم ہوں گے۔ فعلا اور فعیلا کے وزن پر لازم اور متعدی دونوں طرح کے افعال آتے ہیں۔
جالسا فعل لازم ہو گیا، فارحہ وہ خوش ہوا، یہ بھی فعل لازم، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. لیکن رفع فعل کے وزن پہ ہے، یہ متعدی ہے. رفع اس نے بلند کیا، تو اس پہ اب ہم کوشچن کریں گے، سوال کریں گے کہ کس کو. تو آگے آئے گا رفع اللہ، اللہ نے بلند کیا، السماء آسمان کو، یا رفع السماء اللہ نے، اس نے بلند کیا آسمان کو. تو رفع اور شریبہ اس نے پیا، یہ بھی فعل متعدی ہے. اب شریب الرجل الماء آدمی نے پانی کو پیا، تو یہ دونوں جالسا اور فارحہ، جالسا فعلہ کے وزن پہ اور فارحہ فعلہ کے وزن پہ، یہ لازم اور متعدی دونوں ہو سکتے ہیں. لیکن فعلہ کے وزن پہ، فعلہ کے وزن کو دیکھیں کہ فعلہ کے وزن پہ ہے بعودہ وہ دور ہوا، ثقولہ وہ بھاری ہوا. اس وزن پر آنے والے کسی فعل کا مجہول استعمال نہیں ہوتا، بعیدہ اور ثقیلہ نہیں آ سکتا. تو انشاءاللہ ان قوانین کو یاد رکھنا ہے. اکیسویں پارے کا آغاز ہے سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 45. یہاں سے سورت کا آخری حصہ، یہاں پہ 3 رکوع ہیں اور یہ آخری حصہ شروع ہو رہا ہے. اس حصے میں 2 مضامین، ایک مشرکین سے اور ایک اہل ایمان سے خطاب ہے. یہ دونوں برابر میں چل رہے ہیں، متوازی چل رہے ہیں، جیسے رسی کی 2 لڑیاں آپس میں گندھی ہوں. یاد رکھیے مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے، جبکہ مکی صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے. تقرب الی اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن پاک ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور پڑھتے رہیے، صدا لگاتے رہیے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے. اور فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ اللہ کی کتاب قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کے مسافروں کو ہدایات دے رہے ہیں. سب سے پہلی انسٹرکشن، سب سے پہلی ہدایت کیا دی کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو. جیسے حضرت موسیٰ کو پہلی تاکید کی گئی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، تو قرآن پاک کی تلاوت اور نماز کی بات ہوگی کہ تلاوت اور نماز اللہ کے ذکر کے ذرائع ہیں. دعاؤں کے ساتھ ہر لحظہ، ہر پل، ہر قدم، ہر موقع پر ذہن اور دل کا رشتہ ہم قائم رکھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک، آپ پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، من الکتابی کتاب میں سے، واقیم الصلاۃ اور نماز کو قائم کیجیے. آپ سے خطاب ہے اور آپ کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ 3 چیزوں سے مدد حاصل کرو، تلاوت، نماز اور ذکر، کہ ہر مصیبت کا مداوع، ہر مصیبت کا علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے. تو فرمایا کہ پڑھتے رہیے قرآن پاک، اور جب آپ پڑھیں گے تو عملی صورت کیا ہوگی؟ نماز پڑھیں گے اور نماز کو قائم کرنا ہے.
پورے شرائط کے ساتھ، ارکان کے ساتھ کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر احساس کے ساتھ پڑھی، اگر صحیح طریقے سے پڑھی، اگر اللہ اکبر کہہ کے روح کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا تو یاد رکھو یہ نماز اثر کرے گی اور تمہیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی۔ تو ایسا رب کے ساتھ تعلق بنے گا کہ بہترین انسان بنو گے اور تمہاری زندگی کی گاڑی صراط مستقیم پر دوڑتی چلی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ گناہ کندھے پر رکھے جاتے ہیں اور جب انسان رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، افضل ترین ہے، اعلیٰ ترین ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ خوب جانتا ہے، مَا تَصْنَعُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو، جو تمہارے انٹرسٹس ہیں، جو کچھ کر رہے ہو، سب اللہ کی نظر میں ہے، اللہ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ مَن لَّمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، جس کو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ کہ تمہیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی۔ اگر سوچ سمجھ کے نماز پڑھیں گے تو کیفیت ہی مختلف ہوگی۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب سے بحث مت کرو، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان کے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ناانصافی پر تل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت پریسکرپشنز ہم کو دے دیے، نسخے دے دیے کہ روح کا علاج کیسے کرنا ہے، تلاوت کلام پاک سے، نماز سے، اللہ کا ذکر کر کے، اور کہا کہ جب نماز تمہارے رگ و پے میں سرایت کرے گی تو تم بدلے ہوئے انسان ہوگے۔ اب اگر کوئی بات کرے گا تو عباد الرحمن کا ٹائٹل ہوگا، عباد الرحمن کی تصویر تم ہوگے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کی گفتگو، ان کی چال، ان کے رنگ ڈھنگ، ان کے طور طریقے، ان کے اطوار سب سے الگ ہوتے ہیں۔ تو کہا سمجھو کہ نماز نے اثر کر دیا تو اب جھگڑا نہیں کرو گے، بحث نہیں کرو گے، گالیاں نہیں دو گے، زبان سے برا نہیں نکالو گے، تو سمجھ لو کہ نماز تمہاری رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے۔ تو فرمایا کہ بحث مت کرو اہل کتاب سے مگر عمدہ طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجتے ہیں، سب سے بڑا متکبر، اور اللہ فرماتے ہیں قولوا قولا لینا، اے موسیٰ اور ہارون نرمی سے بات کرنا۔ وہاں جا کے ایسا نہ ہو کہ تم گالیوں کے جواب میں گالیاں دینا، تم نے سختی نہیں کرنی، تم نے احسن بہترین گفتگو کرنی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے حضرت موسیٰ رب کی صدا لگاتے رہے اور فرعون اپنی بات اور مخالفت پہ ڈٹا رہا۔ تو فرمایا کہ تمہارے الفاظ نرم ہونے چاہیے، تم میں بردباری ہونی چاہیے، تمہاری گفتگو باوقار ہونی چاہیے۔ تو کہا ناصحانہ ہو تمہارا کلام، مناظرانہ نہ ہو۔ تو فرمایا کہ مت بحث کرو اہل کتاب سے مگر عمدہ طریقے سے۔ پھر آگے یہ بھی بتا دیا کہ وہ لوگ جو ناانصافی پر تل جائیں تو ایسے غیر منصفانہ طرز عمل والوں سے مجادلے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو اب ان کی بات کا جواب بھی مت دو۔ یا فرمایا کہ اگر وہ زیادہ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں تو اب تھوڑا سا سخت رویہ تمہارا ہونا چاہیے کہ یہ اعتدال کا دین ہے۔ وَقُولُوا، اور کہو، آمنا بالذی انزل الینا، کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وَأُنزل الیکم،
اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور کہا کہ ان کو بتا دو کہ ہم قرآن پاک پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے پہلے اتاری ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے سامنے سر جھکا چکے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ ایک پلیٹ فارم پہ تو آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان سواء برابر ہے، کہ تمام انبیاء نے اعبدوا اللہ کی صدا لگائی، تو کہا ایک چیز پہ آؤ کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کے عبد نہیں بنیں گے، کسی کے غلام نہیں بنیں گے، کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، اور اللہ ہی کے سامنے سر جھکانا ہے، تو قرآن پاک سے اقتباس لو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے نبی ایسے ہی ہم نے آپ کی طرف قرآن پاک کو اتارا۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ بھی اس پر ایمان لائیں گے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان اہل عرب میں سے، ان مشرکین میں سے، مَن يُؤْمِنُ بِهِ، بہت اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو فرمایا کچھ کو تو پہلے ہی سچائی کا علم تھا اور کچھ سچائی کی تلاش میں ہیں، اور کہا کہ کچھ ایمان لا چکے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اور کچھ ایمان لا رہے ہیں، جیسے حبشہ کے عیسائی ایمان لے کر آئے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر کافر، خود پسند۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، اے نبی آپ تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ اب دیکھیں کہ اب خطاب مشرکین سے ہے، اب دوسری ڈوری نمایاں ہو رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ پہلے ان لیٹرڈ تھے، آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، آپ امی تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور آپ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ نہیں لکھ سکتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسا ہوتا آپ پڑھے لکھے ہوتے تب تو یہ جھٹلانے والے ضرور شک کرتے ہیں۔ بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ، دراصل یہ روشن آیات ہیں اہل علم کے سینوں میں، کہ اہل علم کے سینوں میں قرآنی آیات ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے کلام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ فرمایا کہ جو قرآن پاک حفظ کرے گا، جو اس کو پڑھے گا، سیکھے گا، عمل کرے گا، تو اس کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور اس کے والدین کو 2 ریشمی حلے پہنائے جائیں گے۔ فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہوگا وہ ملائکہ کے ساتھ ہوگا، فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ حامل قرآن کی عزت اللہ تعالیٰ کی عزت ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم۔ قرآن پاک کی اصل جگہ دل ہے، تو بہترین دل ہے، قیمتی دل ہے، جس دل میں قرآن پاک جمع ہو وہ دل روشن ہو جاتا ہے۔ تو اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا، اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کا نور بنا دے۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں کیوں نہیں نازل کی گئیں؟ قل، کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، کہ نشانیاں نازل کرنے کے اختیارات تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔
میرے اختیار یا میرے بس میں نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو صرف کھول کھول کر خبردار کرنے والا ہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میرا کام ہے۔ اولم یکفہم، کیا اب ان کے لیے کافی نہیں، انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے، کیا یہ معجزہ ان کے لیے کافی نہیں؟ فرمایا کہ وَنُورُ الْعِلْمِ وَنُورُ الْہِدَایَةِ لَا يَحْصُلَانِ إِلَّا بِالْمُجَاہدَةِ، یہ نور علم اور نور ہدایت مجاہدے سے حاصل ہوتے ہیں، کوشش سے حاصل ہوتے ہیں۔ اما المعلومات فیحصل علیہا الانسان بأی طریقہ، یہ جو معلومات ہوتی ہیں یہ کسی بھی طریقے سے حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن نور العلم، نور علم اور نور ہدایت مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ونور الایمان کالکشاف یمیز بہ المسلم بین الدنیا والآخرہ، نور ایمان کھولنے والا ہے، یہ ایک ترازو ہے جو تمیز کرتا ہے مسلمان دنیا اور آخرت کے درمیان۔ فرمایا وقیمت الانسان بصفاتہ لا بذاتہ، انسان کی قیمت، انسان کا مرتبہ اس کے اخلاق، اس کی خوبیوں کے ساتھ ہے، نہ کہ اس کی ذات کے ساتھ۔ تو اللہ ہم سب کو بہترین انسان بنائے۔ یہ قلوب العباد بید اللہ یقلبها کیف یشاء، بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہے ان کو پلٹا دے، پھیر دے۔ فمن اقبل علی اللہ احبہ اللہ، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ وَأَقْبَلَ بِقُلُوبِ عِبَادِهِ إِلَيْهِ، اور اللہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ، اور جو اللہ تعالیٰ سے بے رخی کرتا ہے، أَبْغَضَهُ وَأَعْرَضَ بِقُلُوبِهِمْ عَنْهُ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہٹا دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے اہل عرب، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا جو کہ پڑھ کے سنائی جاتی ہے، یہی معجزہ ہے جو دیا گیا، اور یہ زندہ معجزہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ پہلے کے معجزات لوگوں کے سامنے آتے، لوگ دیکھتے، آنکھوں کے لیے ہوتے اور پھر وہ ختم ہو جاتے، لیکن قرآن پاک ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ باقی ہے۔ ان فی ذلک لرحمتاً، یقیناً اس کتاب میں رحمت ہے، وذکر اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو اس کی تصدیق کرتے ہیں، جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے فائدہ حاصل کرنے والا بنا دے۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم نسألک۔ یا اللہ، ہم آپ سے مانگتے ہیں، اس لیے مانگتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف اور شکر آپ ہی کے لیے ہے، سب عطا اور سب بخشش آپ ہی کی طرف سے ہے، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ بڑے مہربان، احسان کرنے والے، زمین و آسمان کو ابتداءً پیدا کرنے والے اور خبر گیری کرنے والے ہیں۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اپنی ذات کے ساتھ قائم، ہم سب آپ سے آپ کی رحمت کا، مغفرت کا سوال کرتے ہیں، دنیا آخرت کی نعمتیں مانگتے ہیں، عزتیں مانگتی ہیں، کامیابیاں ہم مانگتی ہیں، ہم نیکیاں مانگتی ہیں، نیکیوں کی توفیق مانگتی ہیں، قرآن پاک سے تعلق مانگتی ہیں، دنیا آخرت کی سرفرازیاں مانگتی ہیں۔ یا اللہ ہماری جھولی میں ڈال دے، اور دنیا آخرت کے دکھوں، مصیبتوں، غموں، پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں سے، گناہوں سے، بے حیائیوں سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بچا دے۔
یا رب العالمین امت مسلمہ کو عزتوں سے سرفراز کر دے، نواز دے، اور اللہ اشک ریزی کی توفیق ہمیں سجدوں میں دے دے، اور اللہ ہمارے ان آنسوؤں کو اللہ تو ہی قبول کر لے۔ اللہ ہم سب کو اہل القرآن میں سے بنا دے، اور یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے اور اس وبا کو ختم کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔